बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस अज़म का इरादा किया है कि वो सेनेट इलेक्शन में करप्शन नहीं होने देंगे, ख़रीदो फरोख्त नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, किसी भी सियासी जमात को। और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि शो ऑफ हैंड हो, ताकि कोई सी भी सियासी जमात का बंदा पैसे लेके अपना ज़मीर ना बेचे। ये ख़बरें आ रही हैं कि सेनेटर बनने के लिए बाद लोग करोड़ों रुपए की बोलियां लगा रहे हैं, जिस वजह से कल वज़ीर आज़म लाहौर में डेरे डाल रहे हैं और अपने अरकान असम्बली से इस बात की यकीन दहानी लेंगे कि कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको बताएंगे फॉरेन फंडिंग केस, जिसके लिए अपोजिशन बार बार एहतजाज कर रही है और आइंदा चंद दिनों में इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना भी देने जा रही है और एहतजाज कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी तलब कर लिया गया है कि आपके भी फॉरेन फंडिंग के आते रहे हैं, तहकीक होगी। ये फॉरेन फंडिंग केस किसके गले की हड्डी बनेगा, किसका सियासी फ्यूचर तबाह करेगा, किसके लिए क्लीन चिट बनेगा, ये तो इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। ताहम इसके लिए बड़ी बड़ी सियासी जमातों में हलचल मच गई है। हर कोई हाथ पांव मार रहा है कि आने वाले दिनों में इस क्राइसिस से कैसे बचा जा सके, जबकि कमो बेशतर तमाम सियासी जमातें बाहर फंडिंग करती हैं और ये वो समझती हैं कि उन्हें सियासी जमातों को चलाने के लिए फंडिंग की ज़रूरत है। इमरान खान को सिर्फ एक एज हासिल है कि उन्होंने सियासत से पहले शौकत खानम की तामीर के लिए, जो गुरबा के इलाज के लिए था, उसके लिए फ़ंडिंग शुरू की थी और पाकिस्तान में लोगों की फंडिंग से, आम लोगों की और ओवरसीज़ पाकिस्तान की मदद से हस्पताल कायम किए और उसको गरीब अफराद का मुफ्त और फ्री इलाज होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन सेनेट के इलेक्शन जो मार्च में होने जा रहे हैं। इसमें पिछली मरतबा पीटीआई के कुछ लोगों ने केपीके से अपने ज़मीर का सौदा बेचा। मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम है उन पर कि उन्होंने पैसे लेके अपनी जमात की वायलेशन करते हुए कुछ लोगों को वोट दिया। इसी तरह बलूचिस्तान में ये इल्ज़ामात लगते रहे कि वहाँ पैसे चलते हैं, लोग पैसे दे के सेनेटर बन जाते हैं जिनकी अवाम में रूट्स नहीं होती, उनकी बुनियाद सिर्फ पैसा होता है। पैसा कहाँ से आता है, किधर से आता है, ये नहीं पता। ताहम जो पैसा लेता है वो भी क्राइम करता है और जो नजायज़ पैसा देता है वही जुर्म करता है। इसका सदेबाब होना चाहिए। हर जमात ने हमेशा इल्ज़ाम लगाया कि उनके लोगों को ख़रीदा जाता है, लेकिन इसके लिए अमली इक़दाम किसी ने नहीं किए। अब बिलाखिर इमरान खान साहब ने पहले अपोजिशन को दावत दी कि आए इस सिलसिले में कानून साजी करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स कानून साजी करें, सेनेट पे करें और दीगर अवामी मामलात में करें। ताहम अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के इख्तलाफ में बहुत ज़्यादा आगे गुजर चुके हैं। यकीनन जहां अपोजिशन हुकूमत को गाली गलोच या बुरे लफ्ज़ों से पुकारती है, इल्ज़ाम लगाती है, इसी तरह हुकूमत के तर्जमान भी अपोजिशन पर इल्ज़ामात की बारिश करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करता है और दूसरी जमात की शुरू हो जाती है और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम होता जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि किसी को सज़ा नहीं मिलती। यही वजह है कि पाकिस्तान में माफिया रोज़ बरोज़ मजबूत होता जा रहा है और कानून कमज़ोर होता जाता है। और इन दोनों की लड़ाइयों की वजह से जो सफ़र कर रहा है वो आम शहरी, आम है, आवाम है, जो आप हैं, मैं हूँ, ये अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम रहते हैं। हुकूमत अपोजिशन को गिराने के लिए और अपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए सारी तवानाई वहाँ खर्च कर देते हैं और दोनों अवाम का नाम लेते हैं। वज़ीर आज़म जब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस देर समात है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान जो बेहतर समझेंगे वो फैसला करेंगे। अगर वो शो ऑफ हैंड, बेसिकली ये अब खुफिया राय शुमारी से होता है। खुफिया राय शुमारी में ये पता नहीं चलता कौन सी जमात के बंदे ने किस शख्स को वोट डाला और वो सेनेटर मुंतखब हो गया। इसी वजह से इल्ज़ाम लगता है कि बाज़ लोग पैसे लेके अपना ज़मीर बेच के, अपनी आवाम की जो उन्होंने एतमाद किया था उसको बेच कर पैसे की गरज से वोट दे देते हैं और इस तरह कुछ लोग सेनेट में ऐसे आ जाते हैं जो उसके अहल नहीं होते। अब सुप्रीम कोर्ट जानती है कि वो क्या फ़ैसला करेगी। बज़ाहिर अभी तक जो कानून है, आइन है, उसके मुताबिक तो खुफिया राय शुमारी से ही सेनेटर मुंतखब होते हैं। अब वज़ीर आज़म तो जुमे के रोज़ लाहौर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी जमात के लोगों को पैगाम दिया है कि हमने
کسی بھی قیمت پر پارٹی وائلیشن نہیں کرنی، جس کو بھی جماعت ٹکٹ دے گی اس کے اراکین اسمبلی پابند ہوں گے اس کو ووٹ دینے کا۔ تاہم انہیں یہ بات شکایات ملی تھی کہ کچھ لوگ شاید پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں اور کسی ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دیں جو ان میں سے نہیں ہیں، یا دوسری جگہوں سے پیسے لے کر سینیٹر منتخب کیے جا سکے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہیں اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی خرید و فروخت سے اپنا ایمان نہ بیچے، اور عوام کے منتخب نمائندے جو ایک ایم پی اور ایم این اے بننا نہایت مشکل کام ہے، لوگوں سے ووٹ لینا، ان کے حلقوں میں جانا، ان کے کام کرنا، ان کے گلی محلے بنانا، جو کہ ایم پی اے کا کام نہیں تھا۔ ایم پی ایم این اے کا کام تو قانون سازی ہے، لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں ایسی ہی سیاست چلتی ہے۔ تو اس سلسلے میں وزیر اعظم ملاقاتوں کا سلسلہ کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 لوگ مختلف صوبوں میں اس وقت ووٹ کی خرید و فروخت کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور سینٹ میں کروڑوں روپے کی آفر کر رہے ہیں اراکین اسمبلی کو کہ اتنے کروڑ پہ لے لو، اتنے کے گروپ لے آؤ، 30 کروڑ لے لو، اتنے لے لو۔ کیا یہ روایات ختم کر سکیں گے وزیر اعظم؟ ایک ٹف امتحان ہے، کیونکہ بظاہر بادی النظر میں ابھی تک الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوگا، تو کسی کے ساتھ کوئی ووٹ اندر ڈالنے نہیں جا سکتا۔ تاہم وزیر اعظم کو اس وقت پنجاب میں سخت مشکلات ہیں، کیونکہ وزیر اعظم نے عثمان بزدار صاحب کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کریں اور پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی نہ کرے۔ اسی طرح یقیناً پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بھی کوشش کی ہوگی، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی بھی گرفت بظاہر کمزور ہے اور اس کے کچھ لوگ باغی ہو چکے ہیں، لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ باغی ہو چکے ہیں تو وہ ان کو پیسے کون دے رہا ہے؟ کیا وہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ دے رہے ہیں یا پیسے لے کے ووٹ دے رہے ہیں؟ جبکہ پیپلز پارٹی میں پنجاب میں زیادہ اکثریت نہیں ہے، 6-7 لوگ ہیں غالباً، یا 8 ہوں گے۔ سندھ اسمبلی میں یقیناً ان کی اکثریت ہے۔ یہ زیادہ کہا جا رہا ہے اس دفعہ بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب میں یہ بات ہو سکتی ہے۔ اب وزیر اعظم اپنی جماعت کے لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی ان سے حاصل کرتے ہیں کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں جائے گا۔ کیا مسلم لیگ نون جو کچھ ایسے لوگوں کو سینیٹر منتخب کرانا چاہ رہی ہے جن کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے، کیا وہ اپنے لوگوں کو کنوینس کر پائیں گے؟ کیا عمران خان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ ایسے لوگوں کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے جس میں جماعت اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ تاہم ہمیشہ سینیٹر سیاسی جماعتوں کے سربراہی منتخب کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو، منتخب نمائندے پیسے لے کے سینٹ کا ووٹ بیچنے کی بجائے بہتر اور اچھے لوگ لائیں جو پاکستان میں قانون سازی کرے۔ اب وزیر اعظم کا دیکھنا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں بھی تبدیلی کرنے والے ہیں، بڑی بڑی اہم تبدیلیاں، اور بعض کرپٹ اور گندے لوگوں کو جو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن قومی اسمبلی اور صوبائی پنجاب اسمبلی میں سکور کم ہونے کی وجہ سے یہ ایک کڑے امتحان سے گزریں گے۔ جبکہ فارن فنڈنگ کیس کی طرف آ جاتے ہیں ناظرین۔ فارن فنڈنگ کیس تحریک انصاف کے ہی ایک غالباً بابر نام ہے، مجھے ایگزیکٹ نام ان کا اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کیا اور عرصہ دراز سے زیر سماعت ہے۔ اس میں اپوزیشن زور لگا رہی ہے کہ فارن فنڈنگ میں ناجائز طریقے سے پیسے حاصل کیے گئے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بھی فارن فنڈنگ کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواستیں دے دی گئی ہیں۔ یہاں قابل ذکر یہ بات ہے کہ پچھلے 30 سالوں سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہیں، اور ان کے پاس ان کے الیکشنوں میں ایک ایم پی اے کا الیکشن کم و بیشتر 4-5 کروڑ اور ایم این اے کا 8-10 کروڑ تک بھی جاتا رہا، اور بعض جگہ تو 40-30 کروڑ میں بھی الیکشن پہ خرچ ہوتے رہے، جبکہ آئینی طور پر صرف 40 لاکھ روپیہ الیکشن پہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ فارن فنڈنگ کیس کے حقائق یقیناً عوام کے سامنے آنے چاہیے کہ باہر سے جو فارن فنڈنگ ہوتی ہے وہ کون پیسے دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے۔ کیا کسی بھی جماعت کو کوئی ایسی شخصیت فنڈنگ تو نہیں کر رہی جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہو، یا اپنا ویژن ادھر، اپنی سوچ ادھر بھیجنے کے لیے غلط فنڈنگ کر رہی ہو، غلط ہاتھوں سے پیسے آ رہا اور غلط مقصد کے لیے استعمال ہو رہا؟ اس کی شفافیت یقینی ہے۔ الیکشن کمیشن کو یقیناً اس کی پرائرٹی دینا ہوگی۔ عمران خان پہ زیادہ الزامات اس لیے نہیں لگ سکتے، کم سے کم جب وہ شوکت حاتم بنا رہے تھے تو اس کے بعد نون لیگ کی بھی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، مشرف صاحب کی بھی آئی، تو وہ فارن فنڈنگ کرتے رہے۔ اوورسیز پاکستان عمران خان صاحب کو بہت زیادہ فنڈنگ کرتے ہیں، اسی لیے شوکت خانم جیسا مشک مہنگا ترین علاج
انہوں نے اپنے ہسپتالوں میں کیا، کینسر کا فری علاج کیا۔ لیکن یہ فارن فنڈنگ کیس پہ اپوزیشن کے مطابق عمران خان کے بارے میں بہت سارے ثبوت ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کہ آنے والے دنوں میں کس جماعت کی جو فورن فنڈنگ ہوتی رہی ہے، باہر سے پیسے آتے رہے ہیں، کون فنڈنگ کرتا رہا، کیسے فنڈنگ ہوتا رہا، فنڈنگ جائز آتی رہی ہے ناجائز آتی رہی ہے، کون لے دیتے تھے، کوئی ملک دشمن عناصر کسی جماعت کو فنڈنگ کر کے اپنی سوچ اور اپنا مقصد تو نہیں پاکستان میں کر رہے۔ اب یہ امتحان ہے ناظرین۔ ایک طرف آنے والے سینٹ جس میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا، وہ بائیکاٹ ختم کر دیا، ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، ختم کر دیا۔ اب عمران خان میدان میں آئے ہیں کہ میں نے سینٹ میں کرپشن کا پیسے نہیں چلنے دینا، اور میری کوشش ہوگی کہ ہر جماعت اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے، جبکہ اس لیے ان کی کام سے سپریم کورٹ میں وہ اسی سلسلے میں گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر فیصلہ دے دیتی ہے کہ خفیہ رائے شماری سے ہو تو پھر یقیناً الیکشن میں پیسے چلنے کے امکانات ہیں، جو ماضی میں بھی الزامات لگاتے رہے ہیں۔ اگر اوپن ہینڈ ہوتا تو یقیناً کرپشن کے اثار کم ہوں گے۔ تاہم اس میں وزیر اعظم کا پاکستان لاہور میں آ کے پڑاؤ ڈالنا، کے پی کے میں زور لگانا، ادھر مسلم لیگ نون کا، اب دیکھنا یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کس کی مستقبل کو تاریخ کرے گا اور کس کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ تاہم سینٹ میں ابھی تک کبھی امکان ہے کہ خفیہ رائے شماری سے ہوگا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہوں گے، 5-10 بندوں کا ایک گروپ ہوگا اور 25-30 کروڑ لیں گے۔ کاش ہمارے سیاستدان عوام کی رائے سے عوام کے لیے آئیں، عوام کی خدمت کے لیے آئیں، اس میں پیسہ انوالو نہ ہو۔ جب تک پیسے لے کر سینیٹر اور دیگر سرکاری عہدے یا عہدے حاصل کرتے رہے تو وہ عوام کی خدمت نہیں کریں گے۔ وہ اپنا پیسہ جو انہوں نے الیکشن میں خرچ کیا، چاہے سینیٹا قومی میں ناجائز اگر خرچ کیا تو اس کو 4 گنا 5 گنا 10 گنا بننے کے لیے آپ کے اور میرے حقوق بیچیں گے، کرپشن کو عام کریں گے۔ اس کو روکنا ہے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ اگر یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجئے گا، ہو سکے تو بیل آئیکن پریس کر لیں، جیسے ہی نئی ویڈیو آئے آپ کے پاس آئے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کرپشن جیسے زہر آلود بیماری سے نکل سکے، یہاں کرپشن کا خاتمہ ہو۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیے، کسی کا برا نہ سوچے، اپنے لیے پاکستان کے لیے عملی اقدامات کریں۔ پاکستان زندہ باد۔